اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت کی 41 نمبر آیت ہے، 29/41۔ 29 سورت کا نمبر ہے اور آیت کا نمبر 41 ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست، اپنا اولیاء، اپنا ولی۔ کا مسئلہ، تو ان کی مثال ایسے ہے، العنکبوت، جس طرح کہ مکڑی، اتخذت بیتن، وہ بھی اپنا ایک گھر بناتی ہے۔ گھر میں اور مکان میں فرق سمجھتے جائیں، گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، جبکہ سب سے کمزور گھر جو ہے، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وہ مکڑی کا ہی گھر ہے۔ کس طرح سے مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہے، اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھیں۔ اس آیت کو اب ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اپنے گھروں پر، اپنی ریاست پر، اور ہم اس سے ہدایت کا پہلو اپنے لیے نکالتے ہیں۔ سورہ جاثیہ کی 20 نمبر آیت میں ہے، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن جو ہے بصارت ہے انسانوں کے لیے، اور ہدن ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پہ یقین کریں۔ تو اس مثال کو سمجھتے ہیں کہ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا اولیاء، اپنا سرپرست۔ اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر ایک آدمی، ہم سب لوگ، سب انسان اپنے لیے گھر بناتے ہیں، اور ہر مرد فطرت کے مطابق اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ اگر اپنے گھر کا وہ سربراہ اپنے بجائے، اپنے سوا، وہ محلے میں سے کسی اور کو اپنے گھر کا سربراہ بنا دے، کیا یہ ممکن ہے؟ پھر اس کے گھر کی مثال کیسے بنے گی؟ اس کے گھر کے حالات کیا بنیں گے؟ اس کے بارے میں کیا چمگوئیاں ہوں گی؟ اس کی عزت کیا رہے گی؟ اور کوئی دوسرا کسی کا ولی کس طرح بن سکتا ہے بغیر مفادات کے؟ لفظ اولیاء کو سمجھنے کے لیے ہم 40-45 سال پہلے جاتے ہیں، جب اسکول کے سلیبس کی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ فلاں صاحب، فلاں شخص مزید یعنی ایڈوانس تعلیم حاصل کرنے کے لیے پھر ولایت گئے، وہاں سے انہوں نے بار اطلاع کیا، وہاں سے انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی، فلاں تعلیم حاصل کی۔ وہ جو لفظ ولایت استعمال ہوتا تھا وہ انگلینڈ کے لیے، انگلستان کے لیے استعمال ہوتا تھا، کیونکہ پاکستان، پاک و ہند، یہ پہلے ولایت کی ایک کالونی تھی۔
یہاں پر وہ اس کے اولیاء تھے، ان کا یہاں پر قانون چلتا تھا، ان کا یہاں پر اختیار چلتا تھا، انہوں نے یہاں کے لوگوں کو، اپنے وفادار لوگوں کو زمینوں سے نوازا، عہدے دیے، ان کو بڑے بڑے رقبے الاٹ کیے، تو وہ ولایت، وہ ولی تھا۔ اب آ جائیں اس آیت پر کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا اولیاء بنا لیتے ہیں، جبکہ سورہ آل عمران کی 68 نمبر آیت ہے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ولی ہے مومنین کا، ایمان والوں کا۔ پھر کس طرح سے یہ لوگ دوسروں کو اپنا اولیاء بناتے ہیں؟ جیسے کہ سورہ المائدہ کی 51 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو مت بنانا یہود کو اور نصارہ کو اپنا سرپرست، اپنا اولیاء۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں بعض بعض کے اولیاء ہیں، سارے وہ بھی آپس میں اولیاء نہیں ہیں۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، لیکن جو کوئی تم میں سے ان کو اپنا ولی بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا، یعنی وہ بھی یہود اور نصارہ کا حصہ ہے۔ یہاں پر ایمان کا دعوے دار ہیں، بنیادی طور پر ان کا ایجنٹ ہے، ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بلا شبہ اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اس کے بعد وہ ریزنز بتائے ہوئے ہیں کہ جو لوگ ان کو اپنا ولی بناتے ہیں تو وہ کیا وجوہات ہیں۔ پاکستان میں جو بھی حکومت بنی، اس نے یہود و نصارہ کو، امریکہ کو، یورپ کو اپنا اولیاء اس لیے بنایا کہ خود تو انہوں نے اچھے کام نہیں کیے، تو یہ حکومت چلانے کے لیے انہوں نے رفتہ رفتہ ان کے اختیارات کو، ان کی مداخلت کو اس ملک میں اتنا بڑھا دیا، جیسے پہلے یہ ولایت کی کالونی تھی، انگلینڈ کی کالونی تھی، ان کا سارا اختیار یہاں چلتا تھا، تو اب انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے اب یہود و نصارہ کو، امریکہ کو، یورپ کو، ان کو بھی اپنا انہوں نے اولیاء بنا لیا ہے، اپنا ولایت بنا لیا ہے۔ اب وہ بھی ولایت بن گیا ہے، وہ بھی ان کے اولیاء بن گئے ہیں۔ ان کی مداخلت، ان کے انٹرسٹ، ان کی انویسٹمنٹس یہاں پر اتنی ہو گئی ہیں کہ یہ ان کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ گھر جو ہے، یہ جو ریاست ہے، اس کو انہوں نے مکڑی کے جالے کی طرح کر دیا ہے۔ اگر یہ ان سے اپنی وفاداری کے عہد و پیمان نہ کریں تو وہ ان پر اعتبار کیسے کریں، وہ ان کی امداد کیسے کریں؟ ان پر بھی یہ راز فاش ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے وفادار ہیں، یعنی امریکہ اور یورپ کے وفادار ہیں، اور اپنی عوام سے یہ جو کچھ بھی باتیں کرتے ہیں، وعدے وعید کرتے ہیں، یہ جھوٹے کرتے ہیں۔ اصل میں تو یہ تمام ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کو اپنا ولی بنائے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ 52 نمبر آیت ہمیں اس کی وضاحت کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کیسے بصائر، تم اپنی بصارت، قرآن کی بصارت کو کیسے استعمال کرو۔ جن کے دلوں میں مرض ہے، تم دیکھو گے کہ یسارعون فیہم، ان کی تمام سٹرگل ان میں ہوتی ہے، یہود و نصارہ میں، امریکہ یورپ کے لیے ان کی سٹرگل ہوتی ہے۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرۃ، وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کنٹرول اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ اگر ہم
ان کے وفادار نہ رہیں گے، ان کو اپنا اولیاء نہیں رکھیں گے، تو ہم پر بار بار مصیبت آتی رہے گی، وہ لوگ ہمیں مصیبت میں مبتلا کرتے رہیں گے، ان کو اقتدار نہیں حاصل رہے گا۔ ہر اقتدار سے پہلے یہ ان سے اپنی وفاداریوں کے حلف اٹھاتے ہیں، آئین کے مطابق یہاں اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کے دل وہاں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا تمام پیسہ بھی وہیں پر جمع ہے۔ تو جہاں تمہارا پیسہ ہوگا وہاں پر تمہارا دل بھی لگا ہوا ہوگا۔ دوبارہ ہم آتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا اولیاء بناتے ہیں تو کمثل العنکبوت، تو ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتن، جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، جبکہ سب گھروں میں سے کمزور گھر جو ہے وہ ہے ہی مکڑی کا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں۔ اب حکومت پاکستان نے اللہ کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء بنایا، اور اس طرح وہ اور بھی اپنے بہت سارے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا اوروں پر تکیہ کرتے ہیں اور اوروں کو اپنا اولیاء بنا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں یہ مکڑی کی مثال دی ہے، تو سورہ نحل میں اللہ نے ہمیں شہد کی مکھی کی مثال دی تھی، جس میں اللہ نے کہا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ، سورہ نحل کی 68-69 نمبر آیت ہے، کہ اللہ نے، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتن، کہ تو بنا اپنے لیے گھر پہاڑوں میں، بیوت بنا، ومن الشجر، اور شجر میں بنا، ومن ما یعرشون، اور اونچی اونچی جگہوں پر بنا، ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھا ہر ایک ثمر سے، فسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کی سیدھی راہ پر ذللا ہو کر چلتی رہے، اور کسی مکھی کی راستے پر نہیں چلنا۔ یہ وہ واحد مکھی ہے جس کو اللہ نے وحی کی ہے، اور یہ اللہ کی وحی پر سختی سے کاربند ہے، اس پر کمپرومائز نہیں کرتی، جیسے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے یہ ویسے ہی کام کر رہی ہے۔ یخرج من بطونہا شراب، اب اس کے بطن سے جو چیز پینے کی حاصل ہوتی ہے، مختلف الوانہ، اس کے مختلف رنگ ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے انسانوں کے لیے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور فکر کرنے والوں لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب آپ مکڑی کے گھر کو دیکھیں، کوئی بھی گھر بند پڑا ہو جس کی صفائی نہ کی جاتی ہو، آپ دیکھیں اس میں جالے بن جاتے ہیں، مکھیاں جالے بناتی ہیں، پھر آپ جالے والا برش لے کر ان جالوں کو آرام سے ہٹا دیتے ہیں، وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شہد کی مکھی جو اپنی ریاست بناتی ہے اور وہ سختی سے اللہ کی وحی کے اوپر چلتی ہے، تو اس کا ایک ڈسپلن ہے، اس کا ایک پورا نظام ہے، اس کے تمام کارکن اللہ کی وحی کے پابند ہیں، ہر کارکن، ہر رکن اپنی جگہ پر پورے طریقے سے اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اللہ کی وحی پر چلنے کی وجہ سے وہ جو بھی ثمر سے کھاتے ہیں اور وہ کارکن اپنے اس گھر میں لے کر آتے ہیں، اس ثمر کے نیکٹر سے جو وہ
اپنا رزق لے کر آتے ہیں، ان کے بطن سے جو چیز نکلتی ہے اس میں شفا ہے، کیونکہ وہ وہی پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر سورت ہے اور اس کی 12 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے تمام آسمانوں کو ان کا امر وہی کر دیا۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آراستہ کر دیا اللہ نے دنیا کے آسمان کو، زینت دے دی، وَحِفْظًا، اور اس کی حفاظت کا بندوبست کر دیا۔ پھر سورہ ملک 67 نمبر سورت ہے اور اس کی 3 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ وہ ذات جس نے بنایا 7 آسمانوں کو تہ بتہ۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھتے رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطگی، کوئی نقص، کوئی غلطی۔ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ، کیا تمہیں ان آسمانوں میں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ جو چیز اللہ کی وحی کے مطابق قائم ہے وہ فطرت اللہ پر قائم ہے، اس میں کوئی فطور نہیں پیدا ہوتا۔ آسمان بھی اسی طرح سے قائم ہے، جس امر کا اللہ نے وحی کیا ہے ان کو، وہ بغیر ستونوں کے تمام انسان دیکھ رہے ہیں۔ کسی کو شک ہو تو پھر دیکھ لے، دوبارہ دیکھ لے، اس میں کوئی فطور اس کو نظر نہیں آئے گا۔ فطور انسان میں ہے، جب وہ اللہ کی وحی کو چھوڑتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا اولیاء بناتا ہے، تو اس کے نتیجے میں فطور پیدا ہوتا ہے، ایک فساد جنم لیتی ہے۔ شہد کی مکھی کا گھر دیکھیں کہ جس طرح آپ مکڑی کے جالے کو صاف کرتے ہیں، اگر آپ شہد کی مکھی کے گھر کو چھیڑیں، شہد کی بات میں نہیں کر رہا، شہد تو اللہ نے انسانوں کے لیے وہ بناتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے تمام انسانیت کے لیے، چاہے وہ اس کو کوئی مسلمان کھاتا ہے کہ غیر مسلم کھاتا ہے، وہ اللہ کی وحی کے مطابق تمام انسانیت کے لیے وہ شفا ہے۔ اگر شہد کی مکھی کے اس گھر کو آپ توڑیں تو پھر دیکھیں کہ وہ کارکن اور وہ مکھیاں کیا کرتی ہیں۔ مکڑی اور شہد کی مکھی کے گھر کا فرق آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سا گھر سب سے کمزور ہے۔ اسی طرح اگر ریاست پاکستان جس کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے، جیسے سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت ہے اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللہِ الاسلام، تو اگر یہ وحی کے مطابق جو اللہ نے حکم دیا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، سورہ نحل کی 123 نمبر آیت، کہ اتباع کرو ملت ابراہیم کی حنیف ہو کر، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سب اس وحی کے تابع۔ کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے بغاوت کر سکے؟ کون ہے ایسا شخص؟ ہر شخص اللہ کی اس کتاب کے
ماتحت کام کرے گا۔ یہ وہ وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اللہ نے۔ اس ریاست میں کسی کو یہ جرت نہیں ہو سکتی، کوئی قانون آئین کے آرٹیکل 227 کے مطابق کوئی قانون اس کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ تو کوئی بھی حکومت کس طرح سے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا اولیاء بناتی ہے، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، ولایت ہو، چائنا ہو، یا کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا کس طرح سے آپ کسی اور کو اپنا اولیاء بنا سکتے؟ اگر یہ ریاست اس وحی کے مطابق چلے گی تو یہ ریاست مکڑی کے جالے کی طرح نہیں ہوگی جیسے آج یہ بن چکی ہے۔ آج دنیا میں اس کی حیثیت مکڑی کے گھر کی طرح بن کے رہ گئی ہے، اور یہ کس کے ہاتھوں؟ یہ حکومت پاکستان کے ہاتھوں۔ جتنی حکومت آتی رہی ہے، حتیٰ کہ صدر پاکستان جو کہ سپریم کمانڈر ہے، کیا وہ اس کتاب کا علم رکھتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بنانے سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ اس وحی پر، اس قانون پر جو سورہ المائدہ کی 44 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ حکم نہیں جاری کرتے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر یہی لوگ تو کافر ہیں۔ اگر یہ ریاست اس وحی کے ساتھ چلائی جائے گی تو یہ دنیا میں اس شہد کی مکھی کی ریاست کی طرح ہوگی کہ یہاں کا ہر کارکن اس ریاست کو چھیڑنے والے کے خلاف اسی طرح حملہ آور ہوگا جیسے شہد کی تمام مکھیاں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے، یہ کوئی شہد کی مکھی کے چھتے کو چھیڑ کر دیکھ لے۔ لہٰذا ان مثالوں میں عبرت ہے ہمارے لیے۔ پاکستان کی ریاست اپنی ذات میں ہمارے بابا ابراہیم کی طرح اِنَّا ابراہیم کان امتاً، جیسے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ہی ایک امت تھے، تو ریاست پاکستان اپنی ذات میں ایک امت بن جائے گی۔ قانتاً للہ، یہ صرف اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گی، حنیفاً، یکسو ہو کر، وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، جیسے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے ایسے ہمارے یہاں پر شرک نہیں ہوگا۔ اور پاکستان کی ریاست دنیا میں شفا کا باعث بنے گی، فساد یہاں سے نہیں پھیلے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ رحم جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، وہ رحمت یہاں سے دنیا کے لیے جائے گی، وہ پہنچے گی۔ تو پھر آپ ان کو اللہ کی رحمت میں لے کر آئیں، ہر چیز اس کے تابع ہو۔ یہ فیصلہ کرے گی یہ کتاب، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے جو مبارک ہم نے نازل کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور کسی سبیل پر مت چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تم کو وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ یہ سورہ انعام ہے، 2 جگہوں پر یہ ذکر آیا ہے۔ ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اسی سورہ عنکبوت میں 42 نمبر آیت ہے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ کو علم ہے کہ جس کو تم اس کے سوا پکار رہے ہو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، العزیز اور الحکیم تو وہی ہے، اللہ ہے۔ سورہ آل عمران 18 نمبر آیت، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہی تو شہادت ہمیں دینی ہے
کہ اس العزیز الحکیم کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ امثال ہیں جو اللہ بیان کر رہا ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اس سے جو بھی انسانیت میں جہاں پر بھی کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے اس پر ایمان لائے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس سے جو سمجھ حاصل ہوتی ہے وہ تو صرف علم والوں کو پھر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ریاست مزید شرک کے ساتھ نہیں چلائی جا سکتی۔ یہ کتاب فیصلہ کرے گی، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے، یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کون آپ کا دوست ہے، کون آپ کا دشمن ہے، آپ نے کس طرح سے قانون پر چلنا ہے، کس طرح سے عمل درآمد کرنا ہے۔ یہ کتاب ہر شخص کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بتاتی ہے۔ شرک سے پاک پاکستان، شرک سے پاک گھر، اللہ کے گھر کا وہ پہلا قاعدہ ہے، وہ پہلا اصول ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھائے بلند کیے ابراہیم نے قواعد اس گھر کے، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل نے۔ تو یہ وہ پہلا قاعدہ ہے، ان طہر بیتیا، کہ پاک کر دے اس گھر کو، شرک سے پاک۔ لہذا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آؤ ہم سب مل کر اللہ کی اس حبل کو مضبوط پکڑیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کسی قسم کی فرقہ واریت کا حصہ نہ بنیں۔ یہ شرک ہے۔ اس ساری بات چیت کا مطلب، اس بیان کا مقصد اصلاح ہے، لیکن اگر اس سے کوئی اصلاح حاصل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی اس وحی جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ اس کو ماننے سے انکاری ہے۔ آپ سب لوگ اس پر تدبر کریں، آگے بڑھیں، اٹھیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اٹھیں اور اس چیز پر خروج کریں، اس چیز پر کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے ابھی اللہ کی وحی کے مطابق چلنا ہے۔ وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور مت حکم مانو کافرین کا اور منافقین کا۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس میسج کو خوب پھیلائیں۔ یہ آخری وارننگ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ اس کو سر عام ڈسکس کریں، ہر شخص اپنا کردار ادا کرے، ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے آپ کو اللہ کے لیے فرما بردار کر لے، حنیف ہو کر۔ اس چیز پر ہم آگے بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن اگر کسی شخص میں اس سے تحریک نہیں پیدا ہوتی تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا۔